جائے، ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ ام حکیم نے حملہ کر کے کئی مردوں کو قتل کر دیا۔ ان حضرات کی جو باتیں نرالی ہیں، تمام کا تمام کارنامے، شادیاں بھی نرالی ہیں، مرنا بھی نرالا ہے، جینا بھی نرالا ہے، ہر اولاد کی پیدا ہونا بھی نرالا۔ اب ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، خسرے ناچتے ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں لڑکا ہوا، فلانے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ جل شانہ کے نبی کے غلام جو تھے ان کے یہاں یہ تھا، بچہ پیدا ہوا اور نہلایا دھلایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے، گھوٹی بھی نہیں پلاتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے منہ مبارک میں کوئی چوہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈال دیا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سب سے پہلی خوراک، سب سے پہلی غذا، سب سے پہلی شہد جو صحابہ کرام کے بچوں کے پیٹ میں گئی، بچوں کی حلق کے نیچے گئی، وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ سے ملیں گے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، نبوت کی خوشبو بلایا کرتی تھی۔ کیسے خوش قسم نصیب لوگ تھے وہ۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت حضور آرام اس کے مکان پر کرتے ہیں، پکھا جلتی ہے اور پسینہ مبارک کا قطرہ دیکھ کر فوراً انگلی سے صاف کر کے اپنی سیسی میں ٹپکا لیتی ہے۔ پر نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ لڑکی کی شادی کی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہنے لگی کسی کی لڑکی برتن لے کے جائے گی، کسی کی دھی زیور لے کر جائے گی، کسی کی دھی کپڑا لے کر جائے گی، آؤ مبارکباد دو، میری بیٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے۔ یوں آتا کتابوں میں جب یہ شیشی کا کاک کھولتی تھی اہل مدینہ بے ہوش ہو جایا کرتے، چلو نبی کی خوشبو آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر معاملے میں غلامی کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی میری تیری طرح سے نہیں، بربادی سے شروع اور بربادی پہ ختم شادی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کر کے لائے، پہلی رات دلہن کے پاس سوئے ہوئے ہیں، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان جہاد میں مال کی قربانی دو، جان کی قربانی دو۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو تم سب کی سب اب اپنی جان کو قربان کر دو گے۔ قرآن نے بلایا، اللہ کے فرمان نے بلایا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ گھر والی ایک رات کی دلہن سے کہوں کہ اجازت ہے، کھڑے ہو کر دلہن کی گھر والی کے چہرے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بولتے نہیں، عورت ذات ہے، گھبرا جائے گی، رونے لگے گی، سسکیاں لے گی۔ مگر عورتیں کون سی اس زمانے کی کم تھی، وہ بھی تو صحابیہ تھی۔ کہنے لگی حنظلہ بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، کہ ہاں بتا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو۔
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میرا ارادہ ہے میدان میں جا کر اللہ کے یہاں قربان ہو جاؤں. کہنے لگی حنظلہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ تمہاری محبت نہیں پڑی، تمہارا دل میں آپس میں دل نہیں ملا، اتفاق نہیں ہوا، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہو. تو اپنے خامند کو قربان کرنا چاہتی ہے، تو اپنے خامند کو ذبح کرانا چاہتی ہے، تو اپنے خامند کو اللہ کے راستے میں نکال کر ختم کرانا چاہتی ہے. لگا ہاں میرا منشا یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے، جب میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو اللہ پاک مجھے یوں کہہ کر بلائے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ اور میں مسکراتی ہوئی ہوا ہوں، اللہ میرا خامند ایک رات کے بعد ہی شہید. اندازہ لگاؤ شہید ہو گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساروں کو غسل شہیدوں کو دے دیا گیا، اٹھا لیا گیا، غازیوں کو سنبھال لیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرہ انور اٹھایا، فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. تمہیں کیا معلوم ہے حنظلہ کو فرشتے نورانی فرشتے غسل دے رہے ہیں. غسل جنابت بھی بھول گئے. اللہ نے بلایا قرآن کے بلاوے پر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر غسل جنابت بھی بھول گئے، غسل بھی نہ کیا تھا. اللہ نے نوری فرشتوں سے غسل دلوایا. یہ شہید سمجھ کر یہ شہید تو ہے، یہ مسئلے پہ عمل کریں گے. اللہ نے فرشتوں کو فرشتوں سے غسل دلوایا. اندازہ لگاؤ کیا قربانیاں ہیں، کیا ان حضرات کے پروگرام ہیں، کیا ان حضرات کا منشا ہے، کیا ان حضرات کے یہاں سوچ ہے. ہم ان چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر، کیا کسی کی بات بتاؤں، کس کی بات نقل کروں. ایسے ذہین لوگ تھے، ایسے عقل والے لوگ تھے کہ کسی اشاروں پہ جان دے دی. اشاروں پہ جان دینے والے، قربان ہونے والے لوگ تھے. نہ شادی کی پرواہ، نہ مرنے کی پرواہ، کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض کر کے خوش نہیں تھے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، لنگڑا ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے، ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، اتنا لاچار، اتنا مجبور، اتنا عاجز. دو جوان بیٹے ہیں، دونوں جہاد میں چلے گئے. عورتوں کی حالت دیکھو. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی منہ پھلائے بیٹھی ہے. حضرت عمر بن جموح بلاتے ہیں، بولتی نہیں ہے. جیسی ہماری عورتیں اگر سوٹ منگوائیں نا، نہ لے کے آؤ، پھر آکر جاتی ہیں. یا زیور کی فرمائش کریں، زیور بنوا کے نہ دو. اور آج کل تو تم تو کراچی میں رہتے ہو، کراچی والے تو سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں. اب لوگوں کی بستی ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں تو اتنے بدتمیزی ہو رہی. اگر ماں اور بہو لڑ پڑے اپنی، تو ماں سے کہتا ہے بھونکتی رہو گی، ہائے کب تک بھونکتی رہو گی. اور بیگم صاحبہ کو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، آپ خاموش ہو جائیں. احترام کرتا ہے. اور اگر یوں ہی منہ پھلا ہوا دیکھ لے اور بات نہ بتائے، کی ہویا او دس کی ہویا، میری جان نکلنے کو ہو رہی، کی گل بنی. کون پرواہ کرے. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ، سب کا جو رحمت اللہ علیہ. میں نے پوچھا حضرت آپ فاضل دیوبند نہیں، فاضل مظاہر العلوم نہیں، اتنے بڑے آپ کے اثرات ہیں، گورنر کانپتا ہے، وزیر اعظم آپ سے کانپتا ہے، بادشاہ کانپتا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی علمیت بھی نہیں. تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بتا تو دوں گا مگر بدعتی کہو گے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح.
फरमाने लगे कि जब घर से निकलता हूँ वालिदा के कदमों में बैठता हूँ और माँ की दुआएं लेके निकलता हूँ और माँ की दुआओं के बगैर कभी घर से नहीं निकलता, और जब वापस जाता हूँ पहले माँ के कदमों में बैठता हूँ और माँ मेरे सर पे हाथ फेरती है और दुआएं करती है। जब मैं निकलता हूँ मेरी माँ की दुआ का सदका है। आज ये अकीदा बन गया, मौलवियों से दुआ कराओ, मौल पीरों से दुआ कराओ, बुजुर्गों से दुआ कराओ, और घर का पीर सबसे बड़ा बुजुर्ग जो माँ है उससे कोई दुआ नहीं कराता है, मुझसे कोई दुआ नहीं कराता। और पता भी है मौलवी कैसी दुआ करते हैं, जब हमसे दुआ करा के कुछ लिए दिए बगैर उठता है ना, हम कहते हैं बड़ा बेईमान है। दुआ करा के चाय के पैसे मिल देगा बलबल, अगर दुआ करा के जाएगा हमसे और यूं ही खुजली करने लगे हम समझते हैं पैसे निकाल रहा है। माँ से दुआ कर, जो रात दिन सबसे मुखलिस दुआ, माँ से बढ़कर खुदा के बाद इस कायनात में कोई खैर खा नहीं हो सकता। और फिर अगली बात सुनो, मौलाना काजी सानम शोराबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा को हज के लिए ले गए और बैतुल्लाह का तवाफ कराया, मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़वाए, और नफिल पढ़वाने के बाद में अम्मा थक गई होगी थोड़े से आराम कर ले, जमजम का पानी पिलाया, थोड़ी सी लेट जा, और यूं मैं पाँव दबाते दबाते यूं पाँव पकड़कर आईने की तरह सामने कर रखा, कभी घर से नहीं निकलता। और जब वापस जाता हूँ पहले माँ के कदमों में बैठता हूँ और माँ मेरे सर पे हाथ फेरती है और दुआएं करती है। जब मैं निकलता हूँ मेरी माँ की दुआ का सदका है। आज ये अकीदा बन गया, मौलवियों से दुआ कराओ, मौल पीरों से दुआ कराओ, बुजुर्गों से दुआ कराओ, और घर का पीर सबसे बड़ा बुजुर्ग जो माँ है उससे कोई दुआ नहीं कराता है, मुझसे कोई दुआ नहीं कराता। और पता भी है मौलवी कैसी दुआ करते हैं, जब हमसे दुआ करा के कुछ लिए दिए बगैर उठता है ना, हम कहते हैं बड़ा बेईमान है। दुआ करा के चाय के पैसे मिल देगा बलबल, अगर दुआ करा के जाएगा हमसे और यूं ही खुजली करने लगे हम समझते हैं पैसे निकाल रहा है। माँ से दुआ कर, जो रात दिन सबसे मुखलिस दुआ, माँ से बढ़कर खुदा के बाद इस कायनात में कोई खैर खा नहीं हो सकता। और फिर अगली बात सुनो, मौलाना काजी सानम शोराबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा को हज के लिए ले गए और बैतुल्लाह का तवाफ कराया, मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़वाए, और नफिल पढ़वाने के बाद में अम्मा थक गई होगी थोड़े से आराम कर ले, जमजम का पानी पिलाया, थोड़ी सी लेट जा, और यूं मैं पाँव दबाते दबाते यूं पाँव पकड़कर आईने की तरह सामने कर रखा है, शीशे की तरह पैर पकड़कर सामने कर लिया। अम्मा ने पूछा क्या देख रहा है? मां तेरे कदमों के नीचे जन्नत देखना चाहता हूं। हदीस में है मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने जो फरमाया मैं तेरे कदमों के नीचे आंखों से जन्नत देखना चाहता हूं। वालिदा ने यूं सर पर हाथ रखा, या अल्लाह मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, मेरे सफेद बालों की चिट्टे बालों की लाज रख ले। माँ ने दुआ कर दी। काजी सानम शोराबादी रहमतुल्लाह अलैह कसम खाते थे मैंने माँ के कदम के पैर के नीचे जन्नत का नक्शा देखा। जिंदा मैंने खाने काबा में बैतुल्लाह शरीफ में मैंने माँ के कदमों के नीचे जन्नत देख ली। आज अगर इतबार नहीं, इसका क्या इलाज है? अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी बोलती नहीं, मुंह फुलाया हुआ है और मुंह बिगाड़ा हुआ है। अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, माजूर सहाबी है, लंगड़ा सहाबी है। कहने लगा क्या बात है? हमने कहा बात पूछ रहे हो? मैं मदीने की औरतों के आगे शर्मिंदा हो गई, मैं आंख नहीं उठा सकती।
میں شرمندہ ہو گئی، میرا سر جھک گیا، میرا سر نیما ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ سب کے خامند جنگ میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے، میرا خامند گھر پہ بیٹھا ہے، میرا گھر والا گھر پہ بیٹھا ہے۔ او اللہ کی ولی، اللہ والی، میں معذور ہوں، حملہ کر نہیں سکتا، حملہ روک نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، میدان جہاد میں میرا کیا کرنا ہے؟ عورت کہتی ہے حملہ کرنا، حملہ روکنا شرط نہیں ہے، حاضری شرط ہے، حاضر ہونا شرط ہے۔ کہ دو بیٹے جوان تھے، دونوں بھیج دیے۔ عمر بن جموح کی بیوی کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں اپنی جگہ وہ تجھے جنت میں نہیں بھیجیں گے، جب ان کو جنت ملے گی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ کو جنت دے دو۔ انہوں نے کہا پھر کیا منشا ہے؟ کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، میدان جہاد میں چلے جاؤ، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان پہ قربان ہو جاؤ۔ گلے میں تلوار باندھ دی بیوی نے، اور یوں ہاتھوں سے چل چل کر صحابی جا رہا ہے۔ خدا کی قسم آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، خدا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، عمر بن جموح دونوں ہاتھوں کے بل چلتا ہوا جب میدان جہاد میں پہنچا۔ کسی نے کہا وہ کافروں کو یہ تلوار دینے جا رہا ہے، ایک تلوار بھی ان کو ملے گی، ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کہو، غیرت والی عورت نے تلوار گلے میں لٹکا کے بھیجا ہے، بیوی نے للکار کھا کر بھیجا ہے، للکار کے بھیجا ہے۔ اللہ کی قدرت کا تماشا دے۔ سامنے آ گیا، کافر کہنے لگے لو گئی، آدمی ختم ہو گئے، لنگڑے آنے لگ گئے، لنگڑے للے شروع ہو گئے۔ انہوں نے مذاق بنایا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی۔ بھی اچھا لنگڑا آیا بھائی، 7 کا ناش کر دیا، ٹوٹ پڑے کافر۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب دو بیٹے جوان تھے وہ بچ گئے، لاش گھر لانا چاہتے ہیں، لاش گھر لانا چاہتے ہیں۔ اونٹ کے اوپر لاش رکھی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، خالی نہیں چلا جاتا، ڈاچی کو آگے چلاتے ہیں، پیچھے چلاتے ہیں، دائیں بائیں چلتی ہے، آگے نہیں چلتی، ڈنڈے مارتے بیٹھ جاتی ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا یہ کیسے جانور ہیں، یہ کس قسم کے جانور ہیں۔ جن سواریوں پر صحابہ کرام سواری کرتے تھے ان کو بھی اللہ پاک سمجھا دیتا تھا۔ دائیں چلتا ہے، بائیں ڈاچی چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، مدینہ منورہ کی طرف نہیں چلتی۔ ایک بیٹے نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضرت دائیں چلتی ہے، بائیں چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، آگے نہیں چلتی، اب لاش کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا کے پوچھو تیری والدہ سے آخری کلام کیا ہوا تھا، آخری کیا بات ہوئی تھی۔ گھر والی اپنی اماں سے جا کے پوچھا، عمر بن جموح کی گھر والی سے جا کے پوچھا تو آنسو بہا کر کے کہنے لگی میرے تانا دینے کی وجہ سے، میرا مینا دینے کی وجہ سے جولی پھیلا کر یوں دعا مانگ لی تھی، یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹائیو، میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹائیو، میری تو لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ میری والدہ نے یہ بتایا ہے کہ یوں دعا مانگی تھی، یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ انہوں نے کہا نہیں جائے گی، وہیں دفن کر دو۔ کتنا یقین تھا، کس قدر یقین تھا، کس قدر اعتماد تھا، کس قدر بھروسہ تھا ان لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور تابعداروں کو اور جانثاروں کو کس قدر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور اللہ کے دین پر مٹ مٹنے کے لیے۔ تو ہم شادیوں میں جب سنتوں کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہید من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب آدمی کو ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں تکلیف ہوگی نا، 100 شہیدوں کا ثواب کوئی آسان پڑا؟ وہ گلیوں میں بکھرا ہوا 100 شہیدوں کا ثواب۔ معلوم ہوا کہ اتنی تکلیف پہنچے گی، اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس قدر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا کہ سنتوں کو زندہ کرتے کرتے آدمی کی موت آ جائے مگر سنتوں کو نہ چھوڑے۔ آج اجتماعی طور پر فیصلے کرو کہ شادیوں میں ڈول کوئی نہیں بجائے گا، شادیوں میں جمکڑے کوئی نہیں بجائے گا، رسومات کوئی نہیں اختیار کرے گا۔ اگر یہ حال بن جائے تو ماحول نہ بدل جائے سر۔ معاشرے کی بربادی نے ہمیں برباد کر دیا، تم نے غریبوں پہ ظلم کر دیا۔ اب غریب کو تھی یا فلاڈ کہاں سے لائے، غریب کار کہاں سے لائے، غریب دولت کہاں سے لائے، بینک بیلنس کہاں سے لائے۔ اس کی بیٹی بیٹھی ہے اور بے عزت ہو رہی ہے ہمارے سامنے، بے عزت ہو کے مر جاتی ہے، ہم کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کون ہے اپنے آپ کو سامنے لانے والا؟ کون کرے؟ شادیوں میں تو اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے کابر میں سے مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کی دیوبند کے مدرسے میں۔ تو پہلے نائی سے کہا کہ ساری برات کو شیشہ دکھاؤ۔ وہ شیشہ دکھاتا پھر رہا، آئینہ دکھاتا پھر رہا۔ لوگوں نے کہا کس لیے شیشہ دکھا رہے ہو؟ کہ مولانا نے کا حکم ہے کہ بیوہ کی نکاح کرنے کے لیے جو آئے اس کا ناک کٹ جاتا ہے، ان نے کہا شیشہ یہ سامنے ہے دیکھ لو، سب آپ اپنے ناک کو سنبھال لو۔ ناک ہے یا کہیں چلے گئے، کٹ گئے یا موجود ہے ناک؟ اس طریقے سے ان حضرات نے سمجھایا۔ اور ایک ایک جوان ایسا ہے اس میدان جہاد میں، تو مولانا حسین احمد مدنی رفسارے کا جو رحمت اللہ علیہ گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 18 برس تم تو ایک نگاہ دیکھ کے آئے جو گئے، اور کوئی دوڑتے ہوئے گئے اور بھاگے ہوئے آئے، اور دل میں فکر رہا سامان رکھا ہے، سامان نہ کوئی لے جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور انہوں نے اس حالت میں پڑھایا۔ وہاں نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک چٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کر سو جایا کرتے تھے۔ اتنی بھوک برداشت کی۔ ہمارے یہاں تو لوگ چلاکی مارتے ہیں، مردوں سے بھی زندوں سے بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اب کے 24 روپے کلو تھی مسور کی دال، تو مردوں سے ٹھگی ماری۔ مسور کی دال 24 روپے کلو مہنگی نہیں پھینکی، 2.5 روپے 2 روپے کلو کا چاولوں کا ٹوٹا پھینکا۔ موری کی دال مسور کی دال مہنگی ہے۔ اس سال ماں باپ کو کہا، مردوں کو کہا کہ چاول کھا لو، ٹھنڈے ہیں۔ مردوں سے بھی ہیرا پھیری اور رسومات کی پابندی۔ ایک ایک کسی عورت کو سارا جہیز دکھلاؤ نا، سارا دیکھنے کے بعد ایسی ہوشیار ہوتی ہے مسلمان ملزی، سب کچھ ہے، سر میں دانی نہیں ہے۔ لو ایک چیز اس کی نگاہ نہ پڑی ہو، دیکھی نہیں، فوراً خامی نکال دی۔ اور اس سے اگر پوچھو کہ بڈھی مائی وضو میں کتنے فرض ہیں، لوگ یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ سے پوچھ لے، میرے سما گئے فرض۔ کان یاد کرے دین کو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچے بھوک سے تنگ ہو جاتے، رو رو کر چلاتے، حالات خراب ہو جاتے، میں مدینے کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا، اہل مدینہ کی پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا۔ کون سا مدینہ؟ 4-5 سال ہوئے، جامع مسجد حرم نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھانے کا پروگرام ہے، توسیع کے لیے محلے کا محلہ خریدا گیا، اس کی کھدائی کی تو قبر نکل آئی، ایک میت کے پاؤں میں کسی لگ گئی، کھودتے کھودتے کوئی ہتھیار لگ گیا، تازہ لہو بہنے لگا۔ 1450 سال کے بعد تازہ لہو بہنے لگا۔ کون ہے یہ؟ مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہے۔ صحابہ کرام کی، صحابی کی زیارت کر لی اہل مدینہ نے۔ ان دنوں میں بال بڑے ہوئے تھے، ناخن بڑے ہوئے تھے، کون جان سکتا تھا؟ اب کہتے ہیں 1400 سال کے بعد بھی تازہ لہو بہنے لگا۔ آج بھی اگر سنتوں پہ عمل کیا جائے تو وہی قدرت ہے، وہی آن ہے، وہی اثر ہے، وہی دماغ ہے، وہی ہوا ہے، وہی فضا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت لوگوں کو سامنے دکھا دیتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام والے ہم لوگ کوئی کام کر کے دیکھیں، مدینہ منورہ کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لائے، پانی میں دھو کر چبا لیے اور پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر کے ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان اللہ والوں کا یہ دین ہے، یہ مشغلہ ہے اور یہ ان کا مزاج ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، سارے دیوبندیوں کا استاد ہے، سارے دیوبندیوں کا پیر ہے، بڑا ہے۔ مدینہ منورہ ابھی کئی میل دور ہے، سامنے سے چراغ نظر آئے، روشنی نظر آئی تو جوتے اتار دیے اور بغل میں دبا لیے اور ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ اب ٹھوکر لگ رہی ہے، خون نکل رہا ہے، حضرت آپ کیوں نہیں پہن لیتے؟ فرمایا جوتا پہن کر مدینے میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، سواری پہ سوار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جتنے دنوں مدینے میں قیام رہا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جتی نہ پہنی اس خیال سے کہ میرا جتی والا پیر وہاں نہ پڑ جائے جہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مبارک لگی ہے، بے ادبی ہو جائے گی۔ یہ حال ہے ہمارے بزرگوں کا، اتنا ادب، اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا احترام۔ ہم لوگ کیا ادب کریں گے جو ان لوگوں نے ادب کیا؟ جتنے دنوں بھی قیام رہا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینہ پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب، چھوٹا پیشاب بھی نہ کیا، مدینہ منورہ میں کبھی پیشاب تک نہ کیا، ساری عمر مدینے میں گزاری، اور اس نیت سے حج تک کے لیے بھی نہیں گئے کہ کہیں باہر موت نہ آ جائے، مدینہ منورہ کے دفن سے نہ میں رہ جاؤں، مدینہ کے دفن سے نہ میں رہ جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے تو ہر وقت دعا مانگی، ہر وقت دعا مانگی، 5 نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، دینے کے لیے مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کپڑا آئے گا، مگر تیری شہادت کا جب کیس لگے گا، تیری گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا، تیری گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا۔ دعا مانگی وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما، فرمایا تجھے جگہ قبر کی جگہ اتنا قریب دوں گا، اتنا قریب دوں گا، جب میرے محبوب کا دل کرے وہ دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر، جس وقت تیرا جی چاہے، جب جی چاہے یہاں سر اٹھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی شادیوں میں، خوشیوں میں اور ان تمام موقعوں پر
اے کاش سارے لوگ یہ معلوم کر لیا کریں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے۔ اولاد اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، جن پہ اولاد نہیں ہے قیمت ان سے پوچھو، مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوشی نصیب کی ہے تو اس میں انعام کا ذریعہ اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے آدمیوں تم ایک آدمی سے بنے ہو اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو۔ اپنے کالے گورے ہونے پر حسن پر ناز نہ کر، اللہ ایسا کارساز ہے کہ حسن والوں کو برباد کر دے اور بے حسنوں کو حسن عطا کر دے۔ ہمارے ملتان میں میرے قریب میں ہوا، ایک آدمی کسی لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتا تھا لڑکی کے لیے، ایک آدمی اتنا دیکھتا تھا، نکاح کر دیا، دوسرے دن صبح اٹھا دونوں آنکھوں سے محتاج، قسم خدا پر کی دونوں آنکھوں سے محتاج، تلاش اور تلاش کر اور ادھر ادھر ڈھونڈ اور لوگوں میں عیب نکال، آج تک آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ لڑکی دے بیٹھا، اللہ نے فرمایا تو کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو کیا کرتا پھرتا ہے، میری قدرت سے بچ کے کہاں جائے گا، میری حکمت سے بچ کر کہاں جائے گا، میں قادر مطلق ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، تو کر بھی دے اچھے سے اچھا خوبصورت لڑکا دیکھ کر میں نے پھر بھی اس کو نہیں رہنے دینا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور دو دفعہ اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم الذی اور واتقوا اللہ تساءلون بہ والارحام، بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، اور اللہ کے قہر سے ڈرو، اس بے نیاز سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس کی ایک قدرت کی ایک ذرا سی لپک میں جھپک میں ساری کائنات کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ ایران میں پچھلے دنوں زلزلہ آیا، کتنے آدمی مر گئے، بی بی سی والوں نے بتایا کہ 3 آدمی کھڑے تھے سامنے کہ بھئی تمہارے شہر میں کتنے آدمی مر گئے، انہوں نے کہا یہ پوچھو بچے کتنے ہیں، یہ نہ پوچھو مرے کتنے ہیں، کہ بھئی چلو یہ بتا دو کہ بس ہم 3 ہیں جو شہر میں اندر نہیں تھے، رات کے وقت ہم اور ایک نے بیان دیا کہ پہاڑ یوں اٹھ کر میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا جیسے ہوا پہ تیر رہا ہو، پورے شہر پہ گر گیا، شہر کو برباد کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور غلامی عطا فرمائے، اور حاجی صاحب کو مبارک ہو اور سارے صالح محمد فاروق بھائی اور تمام خاندان کو مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی کہ اس شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مطابق اور سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے لوگ بھی اتباع کریں، ان سے سیکھ لیں کہ کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے کی کر لی ہے، اسی طریقے سے ہر آدمی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خاندان کو اور تمام اس دلہا دلہن کو اللہ شادی خانہ باغی باغ دنیا میں لگے پھول دنیا میں دلہا دلہن کو اور لگے شاخ شاخ تمنا سمر آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا بیان سائیں، کل جمعے کی نماز حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب مسجد اقصی محمد سوسائٹی کھٹا میں پڑھائیں گے۔ کل رات کو حضرت مولانا قاری صاحب کا بیان نیو کراچی گودرا کیمپ میں رات ٹھیک 10 بجے شروع ہوگا۔ پرسوں بھی بروز ہفتہ حضرت مولانا کا بیان انشاءاللہ گودرا کیمپ نیو کراچی میں ہی ہوگا۔ کل انشاءاللہ قاری صاحب نقابی بعد مغرب گودرا راج میں پڑھائیں گے۔ مولانا محمد مبارک وسلم، اللہ تعالیٰ کی شادی کو بابرکت بناوے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اس شادی میں خیر و برکت عطا فرما، سارے خاندان کو برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اصلاً ہمارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی گود جلدی بھرے اور اس کو دنیا میں دین پر بھی عمل کی نمازی بنا، دلہا دلہن کو نمازی بنا، شادی میں شامل ہونے والے کو ساروں کو نمازی بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ آج 70 صاحب مرحوم کے لیے دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے۔ آج غنی کا صاحب زیادہ اللہ تعالیٰ وہ بھی انتقال کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اور وہاں لسبیلا میں حاجی محمد اسماعیل کے صاحبزادے آصف صاحب مرحوم انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک بندانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ اور بھی یہ کون سا ضروری ہے کہ کوئی ہمیں کہے اور ہم اس کے مانگے، کسی نے نہیں جانا، دعا کر دو اللہ تعالیٰ سارے مسلمان مرد عورتوں کی خبروں پہ جنت کا کرم فرما، یا اللہ باغ جنت بنا، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہر مسلمان کو کلمے کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، یا اللہ مرنے والوں کی بخشش کے فیصلے فرما، ساری امت کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نیک صالح نمازی بنا، یا الہ العالمین ہمارے بڑے بزرگوں کو اساتذہ کرام تمام کے تمام کو جنت الفردوس میں درجہ بلند فرما، یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمان، ہندوستان فلسطین عربستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، جتنے طالب علم دین پڑھ رہی ہیں مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما، دنیا پڑھنے والوں کو بھی نمازی بنا، ہدایت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو اعمال صالح اخلاق حسنہ کو توفیق عطا فرما۔ اسلم کی جس کے یہاں شادی ہے، اسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جتنے گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، سب کو اعلیٰ علین کا راہی بنا اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع شادی۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل وی ایریا، نس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون 633360، ای میل madni_rc@yahoo.com۔ شکریہ۔ إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ